امام صاحب جماعت کے کھڑے کرنے کے اندر 2 منٹ تاخیر کرے، مؤذن صاحب 2 منٹ اقامت تاخیر سے دے تو جب معلوم ہوتا ہے کہ انتظار کتنا سخت ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ جتنے مسلح ہیں اتنے آوازیں آتے، کئی کو لیٹ ہو رہا، کئی کو لیٹ ہو رہا، کئی کو لیٹ ہو رہا. برداشت نہیں ہوتا، اس لیے برداشت نہیں ہوتا کہ جو واقعتاً انتظار کرنا بڑا سخت ہے. تو آپ اتنی دیر سے، کافی دیر سے انتظار کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر تکلیف بھی ہوگی، معذرت ہم بھی چاہتے ہیں. اللہ پاک آپ کا یہ انتظار کرنا ہماری اور آپ کے لیے خیر کے حاصل کرنے کا سبب و ذریعہ بنائے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. محترم گرامی قدر سامعین کرام، آج کی یہ جو رات ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں، یہ رات در حقیقت عبادت دعاؤں والی رات ہے. اب یہ چونکہ بیان اسی لیے رکھا جاتا کہ ان راتوں کی اہمیت ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، ورنہ منشا عبادت ہوتا ہے، آدمی کو ذکر و اذکار تلاوت میں مصروف رکھنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں ہنگامی صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ لوگ عبادتوں سے کہیں زیادہ دوسرے غیر ضروری کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اگر ہم نہ کریں، نہ بٹھائیں اور نہ دین کے تذکرے ہوں، نہ قرآن و حدیث کی باتیں ہوں، تو پھر ہمارا سارا وقت چوراہوں پہ گزر رہا ہے، بازاروں میں جا رہا ہے، گلیوں اور کوچوں میں گھومنے میں جا رہا ہے، نوجوان بچے کرکٹ کھیلنے میں، کیرم کھیلنے میں اور پتہ نہیں فالتو کی بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے شب قدر کی جو رحمتیں اللہ پاک ان راتوں میں اتارتے ہیں اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ساتھ میں اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے اپنے اوپر عذاب و وعید کے مستحق اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں. اس لیے 2 مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں. کم مصیبت یہ ہے کہ کم سے کم بیٹھے رہیں مسجد میں، اور مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ نماز کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی عبادت ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے نماز کو پڑھنا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، ایسی نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. اس لیے پہلے لوگوں کی عادت ہوتی تھی، آج ہماری عادت ہی بگڑ گئی، آج ہماری عادت ہی بگڑ گئی. سلام ایک پھیرتا نہیں، اس کا پیر کھڑا ہو جاتا. امام صاحب کا ایک سلام پھیرتا نہیں، دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے بعض لوگ کھڑے ہو جاتے جانے کے چکر کے اندر. اتنی جلدی مچی ہوئی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جوف اللیل الاخر ودبر الصلوات المکتوبات، 2 مواقع ایسے ہیں جس میں بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں. دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیوں میں سے، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد بھی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رات کے آخر پہر میں بھی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جوف اللیل آخر یعنی رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے نا، وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت، اور نمازوں کی فرض نمازوں کے بعد بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. لیکن جلدی ہمیں اس قدر، کاموں کی بے چینی ہمیں اس قدر، اور پھر مسجد میں بیٹھنا ہمیں اس قدر بے چین کر دیتا. امام صاحب کا ایک سلام ہوتا نہیں، ہم سب خالی کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے رہتے. دعا عبادت کا مغز آج دنیا میں دیکھو ہر آدمی مغز کے پیچھے پڑا سو ہے، مغز کے پیچھے. اب موز اٹھائیے، اب موز کھاتے ہیں، اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، اندر ایک مغز ہوتا ہے. سیب ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، اندر ایک مغز ہوتا ہے. بادام ہوتا ہے، بادام کے اوپر گیری ہوتی ہے، اس کے اندر ایک مغز ہوتا ہے. ہوتا ہی نہیں. تو آدمی کھا رہا کیا ہے؟ مغز کھاتا ہے یا چھلکے کھاتا ہے؟ مغز کھاتا ہے. اور ہر آدمی مغز کھانے میں فائدے نظر آتے اس کو. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور فرض نماز کے بعد دعا ہوتی ہے. فرض نماز کے بعد
دعا ہوتی ہے، وہ دعا اپنی عبادت کی تکمیل، وہ دعا اپنی عبادت کی مقبولیت، وہ دعا خدا کے یہاں اپنی عبادت کو مقبول بنانا، وہ خدا اللہ کے یہاں اپنے آپ کو مشرف بنانے کا ذریعہ، اور بندہ اس حالت میں بھی سلام پھیرا، منہ پہ ہاتھ پھیر لیا، پھر اس کے بعد نکل گیا۔ گویا نماز کے بعد دعا کرنا اس کو بدعت نظر آ رہی ہے، نماز کے بعد دعا کرنا اس کو ایک عجیب محسوس ہو رہا ہے، جبکہ سرکار کی سنت ہے، سرکار کا عمل ہے، حضور مقبولیت کے اوقات اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ یوں اپنے ذہن سے یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز کے بعد کی دعا بھی بدعت ہے، جبکہ صاف الفاظ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود، صحیح بخاری میں بھی موجود، دونوں کتابوں کے اندر یہ موجود متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو یہ راتیں بھی دعاؤں کی والی راتیں ہیں، یہ راتیں دعاؤں والی راتیں ہیں۔ اس لیے بندے کو حضرت شیخ نے فضائل میں لکھا ایک جگہ کہ ان راتوں کے اندر ہمیں کرنا کیا چاہیے، ان راتوں کے اندر ہمیں کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے ایک لمبی بحث حضرت شیخ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ صحیح اور سب کی سارے ذخیرے حدیث کو جمع کرنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان راتوں کے اندر آدمی عبادت بھی کرے، ان راتوں کے اندر دعا بھی کرے، ان راتوں کے اندر نماز بھی پڑھے، ان راتوں کے اندر صلاۃ التسبیح بھی پڑھے، ان راتوں کے اندر صدقہ خیرات بھی کرے، ساری عبادتوں کا مجموعہ اس رات کو وہ بنا دے، ساری عبادتوں کا مجموعہ وہ اس رات کو بنا دے۔ اس لیے یہ راتیں قدر کرنے والی راتیں ہیں، اس لیے نام بھی اس کا قدر ہی رکھا گیا، قدر ہی اس کا رکھا گیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو اتارا لیلۃ القدر کے اندر۔ کس کو اتارا؟ قرآن پاک کو اتارا، لیلۃ القدر میں قرآن پاک کو اتارا۔ ایک تو آج آدمی مجھے ایک واقعہ یاد ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کی گمشدگی کا واقعہ پیش آیا، حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، اور پھر بعد میں پورا ایک واقعہ ہوا کہ ان کو وہ مل گئے، تلاش ہوئی، اور پھر اس کے بعد بھائی مل گئے، لیکن سب اپنی ندامت کی وجہ سے پریشان تھے۔ ہم نے بھائی کو قتل کرنے کی سازش کی، کنویں میں اس کو ڈھکیلا، اور پھر اس کے پیچھے کتنی ساری باتیں واقعات پیش آ گئے، باپ کو ستایا، باپ کو تکلیف دی، اور پھر جھوٹ پہ جھوٹ ہم اپنی طرف سے گڑھتے رہے، اور اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دینے کی کوشش کرتے رہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا جتانے لگے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، فصبر جمیل، فصبر جمیل، کہ ہر مرتبہ یہ کوئی بات لے کر آتے اپنی زبان سے جو کہتے میں صبر کروں گا، صبر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، لیکن اندر اہل ایمان تھے، نبی زادے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کے شجرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے نسب سے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ روحانی نورانی اثرات اندر تھے جو بے چین بنا رہے تھے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر پچھتاوا کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ آئے کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ہم نے گناہ کیے، معافی منگوائیے، اللہ کے سامنے استغفار کروائیے ہمارے لیے، کہ کسی بھی طریقے سے ہم نے جو جرم کیے، ہم نے جو جرائم کیے، اور ہم سے جو خطائیں ہوئی، ہم سے جو غلطیاں ہوئی، موقع ہے کہ زندگی کے اندر اس کو بخش والے، اور نبی کے ہاتھوں کے ذریعے سے کر لے، نبی کے الفاظ کے ذریعے سے کر لے، نبی کی دعاؤں کے ذریعے سے کر لے، یہ سب سے زیادہ موقع غنیمت کا ہے۔ باپ کے سامنے آ کر کہنے لگے استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی معافی منگوائیے اور استغفار کروائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے فوراً دعا مانگ سکتے، نبی کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ وہ جب ہاتھ اٹھائے اس کی دعا قبول، جس کے حق میں مانگے اس کے لیے قبول، اور جو کہیں وہ قبول۔ لیکن آپ آگے یوں کہتے ہیں، جس کو قرآن یوں کہہ رہے ہیں سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ٹھہرو ذرا انتظار کرو، حالانکہ حکم کیا ہے؟
توبہ میں استغفار میں جلدی کرنا ہے یا تاخیر کرنا ہے؟ جلدی کرنا ہے تاخیر کرنا ہے؟ جلدی کرنا ہے نا، جلدی کرنا ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں سوف استغفر لکم، انتظار کرو، ٹھہرو کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹھہرنے کو کیوں کہا، انتظار کرنے کو کیوں کہا؟ مفسرین اس کے آگے یہ لکھتے ہیں، تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں، بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لمحے انسان کے لیے بہت ہی زیادہ سعادت کا ذریعہ بنتی ہے. اور وہ گھڑی کون سی تھی؟ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کا انتظار کرنے کو کہا. میں تہجد کے وقت میں اللہ سے دعا مانگوں گا تمہارے لیے. کہ رات کی تنہائیاں جب ہوتی ہیں، سارا زمانہ سویا ہوا ہے، سناٹے کے اندر پڑا ہوا ہے، ہر ایک کے دروازے بند ہیں اور ہر ایک خراٹے کے اندر سویا ہوا ہے، اپنے اپنے خوابوں کے اندر ہے، اپنی اپنی آرام گاہوں کے اندر ہے، اور رات کے اپنے کچھ اندھیرے کے اندر اللہ کے بندے کھڑے ہوتے ہیں، مصلی کے اوپر آتے ہیں اور پھر رکعت باندھتے ہیں اور آنسو ادھر سے ٹپکنے لگتے ہیں اور آہذاری اللہ کے سامنے کرنے لگتے ہیں. سارے سونے والوں پر یہ مقام لے جاتے ہیں، یہ سبقت لے جاتے ہیں اور یہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جس کے بستر سے جن کی پیٹھیں الگ ہو گئی، اپنی خوابگاہوں سے الگ ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ آگے. اللہ قرآن پاک میں تعریف فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. آگے ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ہوتے ہیں جن کے پہلو اپنی خوابگاہوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا، ڈرتے ہوئے اور لالچ میں اور حرص و طمع کے اندر، کبھی امید میں آتے ہیں اور کبھی اپنی گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہاتے ہیں اور پھر جو خدا دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں میں بہت کم سوتے ہیں، راتوں میں بہت کم سوتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون، اور پھر وہ استغفار کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پہ پچھتاوا بتاتے ہیں اور ندامت کے آنسو بہاتے ہیں. اللہ تعریف فرما رہے کانوا قلیلا من اللیل. آج ہم بھی جاگ رہے ہیں تو جاگ رہے، صحیح بالکل جاگ رہے ہیں. جاگنا کا ہوٹل کے اندر، جاگ رہے کا بازارہ کے اندر، جاگ رہے کا ٹی وی نیوز چینل دیکھتے ہوئے، جاگ رہے کا فیس بک دیکھتے ہوئے، جاگ رہے کا اور پہ انسٹاگرام پہ دیکھتے ہوئے، اور جاگ رہے کا اب ہمارے بچوں کے اندر گیم ملا تو پھر وہ خالی لڑائیاں والے گیم دیکھتے ہوئے پوری رات وقت ہمارا بھی جاگنے میں گزر رہا ہے. ہمارا جاگنا ہمارے لیے لعنت ہے اور اللہ کے ان نیک بندوں کا جاگنا ان کے لیے رحمت ہے. اللہ کے ان نیک بندوں کا جاگنا ان کے لیے رحمت ہے. اللہ تعریف فرما رہے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ راتوں میں اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں. حضرت یعقوب اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ سنو، میں بھی کچھ وہ گھڑیوں کے انتظار میں ہوں جن گھڑیوں کے اندر اللہ دعائیں سنتا ہے، ان گھڑیوں کے اندر دعائیں قبول کرتا ہے، ان گھڑیوں کے اندر اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، ان گھڑیوں کے اندر بندوں کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں، اللہ پاک ان ہاتھوں کے گرنے سے پہلے ان کی مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں. سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. تو یہ بندے کے اندر سب سے بڑی چیز، یہ راتیں جو مجھے اور آپ کو ملی ہیں، یہ خدا کے قریب جانے کے لیے، خدا کے پاس پہنچنے کے لیے، خدا کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے ملی ہیں. اس لیے ان راتوں کے اندر جگایا جاتا ہے، ان راتوں کے اندر ان مجلسوں کے نام پہ جوڑا جاتا ہے تاکہ ان راتوں کی اہمیت ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، یہ کبھی ہم ان راتوں کی برکتوں سے محروم نہ رہیں. تو یہ راتوں کے اندر سب سے پہلا عمل ہے
دعا سب سے بڑا عمل ہے. حضرت شیخ نے لکھا فضائل میں سب سے بڑا عمل ہے ان راتوں کے اندر دعائیں مانگنے کا. دعائیں مانگتا کون ہے؟ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں محتاج ہوں. دعائیں مانگتا کون ہے؟ جو سمجھتا ہے کہ میں محتاج ہوں اور جسے دعاؤں کی توفیق نہیں ملتی، یا جو دعائیں کرنے سے گریز کرتا ہے، یا دعائیں کرنے میں اس کو دل نہیں لگتا، یا دعائیں کرنے میں اس کو بے چینی محسوس ہوتی ہے، تو یاد رکھیے دنیا کا سب سے بڑا وہ محروم انسان ہے، سب سے بڑا محروم ہے. اللہ فرما رہے ہیں ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے محتاج ہو، تم سارے کے سارے محتاج ہو. وہ خدا غنی ہے، وہ خدا بے نیاز ہے، وہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے انسان اس کے محتاج ہیں. اس لیے ہاتھ جس کے اڑتے ہیں وہ در حقیقت یہ اپنے آپ میں ظاہر کرتا ہے اے اللہ تو غنی ہے، میں تیرا محتاج بندہ ہوں، میں تیرا محتاج بندہ ہوں. اس لیے دعاؤں کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور جس کو دعاؤں کا ہتھیار حاصل ہو گیا، اور جسے دعائیں مانگنے کا طریقہ مل گیا، اور جس کو دعائیں مانگنے کا سلیقہ آ گیا، یاد رکھیے دنیا کے اندر کسی در کا وہ محتاج نہیں ہوگا. خدا کا در اس کو سارے دروں سے بے نیاز کر دے گا. اس کو یہ جس کو آ گیا. آج ہم در بدر کیوں بھٹک رہے ہیں؟ خدا کے در سے دور ہو گئے، خدا کے گھر سے دور ہو گئے، خدا کے در سے ہمارے دل خالی ہو گئے. اس لیے دنیا کے اندر ہم ہر در کے بھکاری بن گئے، ہر در کے بھکاری بن گئے. امی جان نے پوچھا اللہ کے نبی، امی جان نے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ راتیں مجھے مل جائیں، یہ راتوں کی گھڑیاں مجھے مل جائیں، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ میں اللہ سے کیا مانگوں؟ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق حبیبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا جملہ کہ ہم ان راتوں کو غنیمت کیسے بنا سکتے ہیں، ان راتوں میں سب سے اہم چیز کیا مانگی جانی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تجھے یہ راتیں مل جائیں تو پھر اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ مانگا کر. اللہ سے عفو مانگ، اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے درگزر مانگ، اللہ سے عافیت مانگ، اللہ سے سہولت مانگ. یہ جس کو اللہ کی طرف سے مل گیا تو پھر اس کا بیڑا پار ہو گیا. اب بیٹا باپ اگر سختی سے پیش آ جائے تو پھر اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. آج ایک آدمی کسی پولیس اسٹیشن میں کھڑا ہو جائے اس کے چھکے چھوٹنے لگ جاتے ہیں، حیران ہو جاتا ہے. اس کے گھر کو کوئی چکر لگائے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. آدمی لوگوں کے محاسبے سے اتنا ڈرتا ہے، لوگوں کے حساب کتاب سے اتنا ڈرتا ہے، تو پھر جب اللہ حساب لینے پائے تو تب کیا ہوگا؟ تب اللہ کا حساب کیسے سخت ہوگا؟ وہ روز جزا کا مالک ہے تو روز جزا کے اندر اس کے قہر و جلال کا یہ عالم ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر خاموش سکتے کے اندر تاریخ اللہ نے اس کی منظر کشی کی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. روح القدس بھی ہوں گے، سارے فرشتے ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے. لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکتا، نہ کسی کی زبان میں جنبش آئے گی، نہ کسی کے ہونٹ ہلیں گے، نہ کسی کے قدم ہٹیں گے. خدا کے قہر و جلال کی وجہ سے سارے کے سارے سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، بات کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. الا من اذن له الرحمن، جس کو خدا اجازت دے اور جس کو خدا بولنے کی طاقت دے اور جس کو خدا کی طرف سے خاص مقام مل جائے پھر اس کو گنجائش ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. سارے کے سارے اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں سورہ تحریم، آج آپ کے یہاں تلاوت ہوئی ہوگی 28واں پارہ، وہاں اللہ نے تذکرہ کیا
وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. دو نبیوں کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں، امرأت لوط، امرأت نوح. حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے کہہ رہے اللہ پاک یہ دونوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور ان کو جہنم میں جانے کا فیصلہ سنایا جائے گا. یہ دونوں نبی کھڑے ہوں گے لیکن ان کا نبی سے رشتہ، نبی سے تعلق ان کو بچا نہیں پائے گا. فلم یغنی عنہما من اللہ، اللہ سے یہ دونوں بے نیاز نہیں کر سکتے، ان دونوں یہ دونوں بچ نہیں سکتے. وقیل ادخل النار مع الداخلین، جہنم میں جاؤ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ. نبی کی حرم سے ہے، نبی کے خاندان سے، نبی کے رشتے سے، نبی کے گھر سے، لیکن اللہ سے بے نیاز نہیں کر سکتے. یہ حال ہے. تو سب سے بڑی چیز امی جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا عفو مان عائشہ، اللہ معاف کر دے تیرا بیڑا پار ہے. یہاں سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ان راتوں کے اندر سب سے زیادہ دعائیں جو مانگنی ہیں اللہ سے عفو ہے، اللہ سے معافی ہے. سچی توبہ، سچی توبہ، سچا گڑ گڑانا اور سچا آہیں بھرنا اور سچا اللہ کے سامنے اپنی عاجزی و مسکنت کا اظہار کرنا اور اپنی زندگی کو صحیح راستے پر ڈالنے کا سچا عزم پیدا کر لینا اور اسی حوصلے کے ساتھ ساری زندگی جینے کا اللہ سے عہد کر لینا ان راتوں کے اندر. اللہ بڑے غفور ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے غفور بڑے رحیم ہیں. اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. بتاؤ میرے بندوں کو، سمجھاؤ میرے بندوں کو کہ جس خدا کے آسرے تم بیٹھے ہو، جس خدا کی چوکھٹ آنا چاہتے ہو اور جس خدا کے گھر میں تم اپنے ماتھے کو رگڑنا چاہتے ہو، وہ خدا بڑا رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے. یہ بندے سے محبت اللہ کی ہے. مایوس ہوتا ہے نا بندہ، جو ہوں کیا نہ ہوں، بہت گناہ کا راسو ہوں، کیا کروں، معاف ہوتا کہ نہیں کی ہوتا. کبھی کبھی آدمی کو اس کے کثرت گناہ اس کو مایوس کر دیتے ہیں. بہت سارے گناہ ہوتے ہیں نا، لوگ تانے بھی دیتے ہیں، پوری زندگی لپا ڈپی کر آپ کیا کرتا تو معاف ہوتا کیا؟ آدمی اس کے جو حوصلے جذبات رہتے ہیں اس کے ساتھ ایسے شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے ساتھ مایوس کرانے کی کوشش کرتا ہے. لوگ بولتے اب کیا ہوگا تیرا، کچھ نہیں ہے. گویا وہ یوں کہتا ہے کہ تیری زبان سے نکلا ہوا بول خدا کی رحمت سے بڑھ کر ہے، خدا کی مغفرت سے بڑھ کر ہے، خدا شاہد ہے، خدا گواہ ہے، خدا کا قول ہے. خدا یوں کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے. خدا یوں کہتا ہے. اللہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ بخشوانا چاہتا ہے، اللہ گناہوں کو اس کی مٹانا چاہتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے بندہ خطا کرتا ہے تو پھر نیکی کا فرشتہ اور بدی کا فرشتہ جو اس کے اوپر متعین ہے، نیکی کرنے والا نیکی کے کرنے پر فوراً لکھتا ہے اور بدی کرتا ہے تو بدی کرنے کے بعد بدی کا فرشتہ لکھنے لگتا ہے تو نیکی کا فرشتہ کہتا ہے رک جا ابھی ٹھہر جا، گناہ ہوا ہے شاید مٹانا پڑے اس کو. خدا کے سامنے توبہ کرے، خدا کے سامنے آہیں بھرے، خدا کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے، پھر اللہ کہ مٹا دے اس کو. اس لیے وقت آنے سے پہلے ٹھہر جا ذرا، پھر انتظار کرتا ہے اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک نام عمل سے بھی مٹاتے ہیں اور فرشتے کے ذہن و خیال سے بھی اس کو مٹا دیتے ہیں. نام عمل سے بھی گناہ مٹا اور ساتھ میں اللہ پاک اس کے جو فرشتہ لکھنے والا اس کے خواب و خیال سے بھی اس کو مٹا دیتے ہیں. اللہ پاک کا یہ، اور معافی بھی اگر وہ گناہ بھی کرے 70 سال کے بعد تب بھی اللہ پر یہی حکم دیتے ہیں اس کو. بتاؤ کس قدر اللہ پاک مہربان ہیں.
ہم اپنے عاصی گناہوں کے ساتھ اپنی گناہگاری کی اور برباد کی ہوئی زندگی کے ساتھ چلیں، اور اللہ نے جو عظیم تحفہ ہمیں زندگی کی صورت میں دیا ہے، وہ زندگی کے اس تحفے کو اللہ کے سامنے جب لے کر جائیں تو کس حالت میں لے کر جا رہے ہیں؟ آج آدمی اس بارے میں نہیں سوچتا۔ سچی توبہ، اللہ فرما رہے ہیں توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو اللہ کے سامنے، سچی توبہ۔ سچی توبہ کیا ہے؟ 3 شرطیں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پچھلا گناہ جو ہوا تھا اس کو چھوڑنے کا پکا عزم، اس کو چھوڑنے کا پکا عزم، اب نہیں کروں گا۔ دوسرا اس کے اوپر ندامت، دوسرا اس کے اوپر ندامت، اللہ میں نے گناہ کیا ہے، آنسو بہائے اللہ کے سامنے معافی مانگے، ندامت ہو۔ اور پھر ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو ساری زندگی ان گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ ایک تو نہ کرنے کا عزم پکا ہو، جو کیا اس پہ ندامت ہو اور اس کے اوپر استغفار ہو اور اس کے اوپر اپنے آپ کو جمانا ہے، تو پھر آدمی اس عزم کے ساتھ چلتا ہے، پھر اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے۔ آدمی کو بس تھوڑا سا اندر اپنے کو مضبوط ارادے کے ساتھ چلنا ہے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، غامدیہ نامی ایک عورت ہے، غامدیہ نامی ایک عورت، گناہ ہوتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، کتنی سچی توبہ ہے، اللہ کو اس توبہ پہ کس قدر پیار ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ گناہ انسان سے ہی ہوتے ہیں، گناہ انسان سے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ نے 2 صفتیں رکھی ہیں، صفت ملکوتیت رکھی ہے اور دوسرا صفت بہیمیت رکھی ہے، کہ ایک تو صفت فرشتوں جیسی رکھی ہے، دوسری صفت جانوروں جیسی صفت رکھی ہے، یہ دونوں صفت انسان کے اندر ہے۔ گناہ کا مادہ بھی اس کے اندر ہے، نیکی کا مادہ بھی اس کے اندر ہے۔ کبھی گناہ کے جذبات غالب آ جاتے ہیں، خدا کا خوف اس کے ذہن سے ہٹ جاتا ہے اور خدا کا خوف اس کے دل سے ہٹ جاتا ہے، تو قدم گناہوں کی طرف آہستہ آہستہ چلنے لگتے ہیں، اور خدا کا خوف کے ہٹنے کی وجہ سے اور پھر خدا کے ڈر کے ہٹنے کی وجہ سے وہ گناہوں کے اندر ڈوب جاتا ہے، شیطان اس کو گرا دیتا ہے دلدل کے اندر۔ شیطان اور گناہ انسان سے ہی ہوتے ہیں، اور قربان جائیں کتنا پیارا مذہب ہمارا ہے، کتنی پیاری شریعت ہے۔ دنیا کے اندر جرم کرنے والے کو جرم کا جیسا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کو بدنام کیا جاتا ہے، اس کو رسوا کیا جاتا ہے، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کے چرچے کیے جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کو شرمندہ کرایا جاتا ہے۔ قربان جاؤ اللہ کی محبت پر کہ اللہ فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر کہ خطا کرنے والے سارے بنی آدم ہیں، لیکن کچھ خطا کرنے والے بھی اچھے ہوتے ہیں، کچھ خطا کرنے والے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤون، سارے بنی آدم خطا کرنے والے، وخیر الخطائین التوابون، کہ بہت سا بعض خطا کرنے والے بہت اچھے بھی ہیں۔ کون ہے وہ؟ توبہ کرنے والے، جو گناہ بھی ہو جائے توبہ کرے، جو خطا بھی ہو جائے توبہ کرے، جو قدم پھسل جائے تو پھر اپنے وہ واپس لوٹ آ جائے اور خدا کی بارگاہ سے بچھڑ جائے تو پھر اس سے جڑ جائے۔ وخیر الخطائین التوابون، دنیا میں مجرموں کا الگ معاملہ ہوتا ہے اور خدا کی نگاہ میں مجرم کو بھی بھلا کہا جا رہا ہے۔ مجرم کو بھی کیا بول رہے اللہ؟ بہتر ہے بول رہے وخیر الخطائین التوابون۔ تو غامدیہ نامی عورت سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اور وہ گناہ، اس گناہ کے ساتھ ان کا چلنا زمین پہ مشکل، گھر میں بیٹھنا ان کے لیے مشکل۔ آج ہم تو ہمارا حال کیا ہے بتائیں؟ گناہ ہوا، جگہ بدلی ہم بدلتے، لوگ بدلے ہم بدلتے، محلہ بدلا ہم بدلتے، رات گئی بات گئی بولتے، ہم گناہ کرتے۔ گناہ پہ ہمیں ندامت ہونے کے بجائے گناہ پہ ہمیں اکڑ آتی، گناہ پہ ہمیں جرأت آتی، اور گناہ پہ ہم حوصلہ افزائی کرتے، اور گناہ کے کرنے پر ہم اس کی پشت پناہی کرتے۔ اس خاتون پر میں قربان، آئی اللہ کے رسول کے دربار میں، کہنے لگی اللہ کے نبی گناہ ہوا ہے، اس گناہ کے ساتھ جینا مشکل نظر آتا ہے، اس کی معافی چاہتی ہوں، اس کی تلافی چاہتی ہوں، اس سے پاک ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا اس گناہ کا اثر ظاہر ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے اثر ظاہر ہوا تو کہتے ہاں اللہ کے نبی اثر ظاہر ہوا۔
کہتے قصور تیرا، اور پھر جو اثر ظاہر ہوا اگر میں سزا دوں تو پھر اس سزا کا اثر اس پر بھی ہوگا، اس بے گناہ کا کیا قصور ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے جا آنا پھر کچھ دنوں کے بعد، جب مدت پوری ہو جائے، ولادت ہو جائے تب آ جانا۔ ولادت ہو جاتی، کتنے مہینے لگتے ہیں ولادت میں؟ 9 مہینے لگتے ہیں۔ 9 مہینے تک وہ خاتون راتوں میں کروٹیں بدلتے بدلتے روتے روتے گزاری اس خاتون نے، لیکن اس کا جینا اس کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے۔ گناہ ہوا ہے، گناہ کی معافی کیسے کروں؟ 9 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہیں، سرکار کے دربار میں آ کر کہتے اللہ کے نبی یہ ہے، اب پاک کیجیے، اب میں الگ ہوں یہ الگ ہے، میں الگ ہوں یہ الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی بھی اس کا تیرے ساتھ حق وابستہ ہے، اگر میں تجھے سنسار کر دوں یا اگر میں تجھ پر کوڑے ماروں پھر تو اس میں انتقال کر جائے تو پھر اس بچے اور معصوم کا کیا ہوگا؟ لہٰذا اس کی مدت رضاعت پوری ہو چکے اور جب اس کا تیرے ساتھ اس کا حق ختم ہو جائے تب آ جانا۔ اور دودھ پینے کی عمر کتنی ہوتی بچے کی؟ 24 مہینے۔ کتنے ہوتی؟ 24 مہینے۔ قرآن کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، پیدا ہونے کی عمر، پیدا ہونے کا وقت اور پھر دودھ کی چھڑانے کا وقت۔ اللہ فرما رہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، وَحَمْلُهُ یعنی مدت حمل اور مدت رضاعت کل ملا کر 30 مہینے، کل ملا کر 30 مہینے، 30 شہرا، 24 مہینے دودھ کے اور 6 مہینے مدت کم سے کم جو کہتے ہیں نا مدت حمل جو ہوتی ہے وہ 6 مہینے۔ اب اس نے 2 سال تک صبر کیا، خاتون 2 سال تک انتظار کرتی رہی، دل اندر سے یہ بے چین ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حالت میں موت آ جائے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں تو پھر میں کیا منہ لے کر جاؤں۔ 6 ماہ الگ اس بچے کے، اس کی ولادت کے 6 ماہ جو محفوظ حفاظت کے رہے، اور یہ پھر 24 مہینے کیسے اس نے گزارے ہوگے، کیسے اس نے گزارے؟ ہم سوچیں 1 مہینے پہلے کا گناہ ہمیں یاد نہیں رہتا، 1 ہفتہ پہلے کا گناہ ہمیں یاد نہیں رہتا، اور کبھی وہ گناہ ہمیں یاد بھی نہیں آتے، اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاتے نا وہ گناہ بھی یاد نہیں آتے۔ گناہوں میں دعاؤں میں اثر اس لیے نہیں آتا، ہمیں اپنی پچھلی زندگی دعاؤں میں یاد نہیں آتی۔ جب دعا مانگے نا اللہ کے سامنے، طریقہ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں دعاؤں میں رقت پیدا کرنا چاہتے ہیں، دعاؤں کے اندر اثر لانا چاہتے ہیں اور دعاؤں کے اندر آہوزاری پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی پچھلی ساری زندگی کا ایک ایک دن اپنی دعاؤں میں یاد کرو، اپنی پچھلی زندگی کا ایک ایک دن دعاؤں میں یاد کرو، پھر گناہ یاد آئیں گے، پھر آنکھوں میں آنسو بھر آئیں گے، گناہ یاد آئیں گے، آنکھوں میں آنسو بھر آئیں گے، اور یہی آنسو خدا کی رحمت کے قریب تجھے کر دیں گے، مجھے کر دیں گے۔ ہماری دعائیں کیوں مختصر ہوتی؟ ہاتھ اٹھائے تو بھی بے چین ہوتے، کتنی لمبی دعا ہوتی، کتنا لمبا ہوتا، دل اس نہیں لگتا دعا ہمارا، دل ہمارا نہیں لگتا دعاؤں کے اندر۔ اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ خدا وہ ذات ہے کہ جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے سارے سیئات کو وہ معاف کر دیتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، وہ جانتا ہے، اس کے علم میں موجود ہے جو کچھ تمہارے نام عمل کے اندر ہے، وہ سب اس کے پاس موجود ہے۔ ہم نے کبھی یاد ہی نہیں کیا اپنے گناہوں کو، اس لیے ہماری دعائیں چھوٹی، دعائیں مختصر۔ مانگے تو کیا مانگتے؟ اے اللہ کاروبار خراب ہے کاروبار اچھا کر، بچے بگڑے سو اچھا کر، میری شادی نہیں تو شادی کر، بچے نہیں تو بچے دے۔ بس 4 جملوں پہ ہماری دعا ختم، 4 جملوں پہ ہماری دعا ختم۔ دعائیں مانگنا اسرار کے ساتھ مانگنا ہے، دعائیں مانگنا ہے آہوزاری کے ساتھ مانگنا ہے، لذت اور حلاوت کے ساتھ مانگنا ہے۔ پھر وہ کب ہوگا؟ جب وہ اپنی پچھلی زندگی دعاؤں میں یاد کر کر کے مانگیں گے تب۔ تو غامدیہ نامی وہ عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی یہ بچہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جا واپس چلی جا، پھر آنا اس کے دودھ چھڑائے اس وقت آ جانا۔ پھر دودھ چھڑانے کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئی، اس حالت میں آئی، ہاتھ میں بچے کے روٹی تھمائی، منہ میں روٹی ہے اور ہاتھ پکڑ کر لے کر آ رہی، اے اللہ کے نبی دیکھیے ہاتھ میں روٹی پکڑا ہوا ہے، منہ میں روٹی چبا رہا ہے، اب یہ دودھ نہیں پیتا، اے اللہ کے نبی اب تو پاک کیجئے، اللہ کے نبی اب تو پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ حکم یہ ہے کہ اس طرح کے گناہوں کی سزا کھلے عام دی جاتی ہے، کھلے عام دی جاتی ہے، مدینے میں مخصوص میدان میں بلایا گیا اور پھر گڑھا کھودا گیا اور گڑھے کے اندر اس کو اتارا گیا اور پھر مٹی ڈالی گئی اور پھر سارا مدینہ، مدینے کے مرد، مدینے کی عورتیں، مدینے کے بچے سب آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ سوچیں، دنیا میں کون ایسا آدمی ہے جو اپنے کیے ہوئے جرائم کو بتا کر اس کی شرمندگی کو برداشت کرے؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی نہیں چاہتا۔ گناہ کر کے چھپانا بولتا انہیں، فائل ہے تو بند کرو بولتا انہیں، آنس میں ریکارڈ ہمارا خراب نہیں ہوتا، نہیں تو ہماری جو سول جو ہماری رسپانسبلٹی ہوتی یا ہماری جو شہری سطح پر جو ہمارا وقار ہوتا وہ ختم ہو جائے گا۔ ہر آدمی کو عزت نفس جسے سیلف ریسپیکٹ کہتے ہیں نا، وہ محبوب ہوتا ہے۔ قربان جاؤں اس عورت نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا، وہ جانتی تھی دنیا میں گناہ سے میں اپنے آپ کو بچا لوں، اگر تھوڑا سا بھی سرکار کے دربار میں آ کر وہ آنا کانی خاتون کرتی یا اس جرم کو قبول کرنے کے اندر تھوڑا سا بھی شبہ کا اظہار کرتی، اللہ کے نبی اس کی سزا کو معاف کر دیتے۔ اور شریعت کا اصول یہ ہے الحدود تنبری بالشبہات، ادنا سا بھی شبہ ہو جائے اس کی سزا معاف، ادنا سا بھی یوں کہتی، اگر اقرار کر کے پھر انکار کر دیتی تب بھی اس کا جرم معاف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا کے اندر میں اپنے جرم کو چھپا سکتی ہوں، خدا کی بارگاہ میں جرم نہیں چھپ سکتا، اللہ کے رسول کے دربار میں آج تو میں اپنے آپ کو چھپا سکتی ہوں، حشر کے میدان میں رسول اللہ کے دربار میں پھر سے رسوا ہونا پڑے گا۔ یہ بے چینی تھی۔ آج ہمارے سامنے آخرت یاد نہیں ہے، آج ہمیں خدا کا خوف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم جانتے نہیں آخرت کیا، خدا کا ڈر کیا ہے۔ نکل گیا خدا کا ڈر، وہ خاتون رکھتی تھی۔ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار ایسا لگایا کہ سارے مجمع کے سارے لوگ کھڑے ہوئے، کوئی پتھر سے مار رہا ہے، کوئی چپل سے مار رہا ہے، کوئی کسی سے مار رہا ہے، کوئی کسی سے مار رہا ہے، کسی کا پتھر لگا سر پہ، خون کا فوارہ پھوٹا، اور پھر اس کے کچھ چھینٹے صحابی رسول کے دامن پر لگ گئے، کپڑوں پہ لگ گئے، اور انہوں نے اس کو تھوڑا سا چیپ نگاہ سے دیکھ کے اس کو کہا کس خاتون کا خون مجھے لگا، میرے دامن کو خون اس نے گندا کر دیا۔ ایسے سخت جملے کہیں، سرکار کے کانوں میں پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ فرماتے اس حدیث کے اندر ہے کہ آپ کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے سرخ انار حضور کے چہرے پہ نچوڑ دیا گیا ہو، اتنا سرخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو کہ اس نے ایسی سچی توبہ کی، ایسی سچی توبہ کی، ایسی سچی توبہ کی، اگر اس کی سچی توبہ پورے مدینے والوں پر تقسیم کی جائے، آج اس کی سچی توبہ کی برکت سے سارے مدینے والوں کو اللہ معاف کر دے، اس کی برکت سے توبہ قبول کر لے۔ یہ معمولی توبہ نہیں تھی، لقد تابت توبۃ لوسعتھم، کہ اس کی توبہ سارے مدینے والوں کے لیے کافی ہے، اتنی پاکیزہ کہ جس میں ابو بکر بھی موجود، عمر بھی موجود، عثمان و علی بھی موجود، بدری صحابہ بھی موجود، مہاجرین موجود، انصار موجود، سارے اولو العزم صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سب کے لیے اس کی توبہ آج کافی ہو جاتی ہے۔ یہ سچی توبہ ہے، ہمیں بھی چاہیے اللہ کے دربار کے اندر سچی توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔ یہ رمضان کا یہ مہینہ، کوئی شاعر کہتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے، اور جب اپنے امت کے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے، جب اپنے امت کے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے تو پھر وہ تحفے میں رمضان دیتا ہے، تو پھر وہ تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ یہ رمضان ہمیں ملا ہی اس لیے اللہ کی طرف سے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل، جو منبر والی حدیث، مشہور حدیث ہے، وہ حدیث ہمیں ڈراتی ہے، وہ حدیث ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے، اور پھر روح القدس سید الملائکہ جبرائیل کی دعا ہے، اور زمین کی سب سے مقدس متبرک حصہ مسجد نبوی ہے، اور مسجد نبوی میں بھی مسجد نبوی کی زینت منبر رسول ہے۔ اب بتاؤ اتنی ساری مقبولیت کی آ رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعا پر آمین کہے، کیا وہ دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، ہم نے آج آپ کا عمل وہ دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ صحابہ شوق میں تھے، نبی کے ہر عمل پر نبی کے ہر عمل کے مطابق اپنا عمل کرنا چاہتے تھے، وہ طلب والے تھے، وہ محبت کرنے والے تھے، وہ سچے عاشقان رسول تھے، وہ سچے فدائیان رسول تھے، وہ رسول اللہ کے نام پہ مر مٹنے والے تھے۔ وہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی، آج ہم نے آپ کا عمل دیکھا، اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ آمین کہتے جا رہے تھے۔ راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل تھے، اور پھر وہ جبرائیل تھے، اور پھر وہ دامن پکڑ کر کہہ رہے تھے میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیں، اور اس نے دعا کیا۔ وہ دعا در حقیقت بد دعا تھی ان لوگوں کے لیے، 3 لوگوں کے لیے۔ ان میں سے ایک وہ تھا جسے رمضان ملا، اور رمضان میں اس نے نیک اعمال، اور پھر نیک اعمال نہ کر کے، اور پھر یوں ہی گزار کے، اور پھر لاپرواہی، اور پھر بے اعتنائی کے ساتھ گزارا، اور اس کے حق میں مغفرت نہیں آئی۔ ایسے محروم القسمت آدمی کے لیے بد دعا تھی۔ رمضان ملا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی، رمضان ملا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی۔ ہمیں یہ رمضان ملا ہے اسی لیے ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں، ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ اس لیے آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہوئے کہ جتنا وقت ہمارے پاس کی راتیں ہیں، ابھی باقی یہ ایک، پھر اس کے بعد پھر ایک رات آئے گی، پھر اس کے بعد ایک رات آئے گی، یعنی اس رات کو چھوڑ کر 2 راتیں اور ہمیں طاق راتیں ملے گی، شب قدر کی ملے گی۔ ہم اس کو غنیمت جانیں، بلکہ یوں اخیر کا عشرہ تو اللہ کے نبی کے بارے میں امی جان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود سوتے تھے نہ دوسروں کو سونے دیتے تھے، خود جاگتے تھے اوروں کو جگاتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں خود تھکتے تھے اور دوسروں کو تھکنے کو کہتے تھے، خود اپنے آپ کو تھکاتے تھے اور تھکنے کی ترغیب دیتے تھے۔ ہمارے لیے یہ غنیمت ہے، جتنی راتیں باقی ہیں اس کو غنیمت جانیں، اللہ کی طرف سے عطا سمجھے۔ کتنے لوگ ہیں یہی صفوں میں ہمارے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہوتے تھے، ہمارے پیچھے ہمارے ساتھ تراویح پڑھا کرتے تھے، ہماری صفوں میں نظر آتے تھے، آج آنکھیں ان کو دیکھنے کو ترستی ہیں۔ کوئی کہتے تھا فلاں آدمی صاحب مسجد میں ایک دم اعتکاف میں ہر سال بیٹھتا تھا، اس سال نہیں ہے۔ کوئی کہتا صاحب فلاں آدمی کو ہم ہر سال قرآن پڑھتے دیکھتے تھے، لیکن آج وہ مسجد میں قرآن پڑھنے والا دکھتا نہیں ہے۔ کیا ہوا صاحب؟ انتقال ہو گیا۔ کیا ہوا صاحب؟ انتقال ہو گیا۔ فلاں آدمی صاحب بہت دعائیں کرتا تھا، بہت اچھا آدمی تھا، اور ہر مسافروں کی خدمت کرتا تھا، اس سال نہیں ہے، وہ چلے گئے، انتقال ہو گئے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی، غنیمت جانے، اور جتنا موقع ملا اس کو غنیمت جانے۔ اللہ کے سامنے ان گھڑیوں کو سعادت سمجھے، اپنے آپ کو دعاؤں میں مصروف رکھیں۔ اس وقت پورے ملک کے، پوری دنیا کے حالات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم لاپرواہی کے ساتھ جئیں، پھر یہ وقت نہیں ہے کہ ہم سستی کے ساتھ چلیں، ہمارے سامنے کوئی مقصد حیات نہ ہو، ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر قدم پہ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کا ایسا جذبہ، ایسا حوصلہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے وہ نمونہ بنے، اپنی زندگی ایسی بنائے لوگوں کے سامنے نمونہ بنے، جوانی ایسی پاکیزہ گزارے کہ وہ جوانی ہمارے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہوں، ایسی عبادتوں کا تحفہ لے کر جائیں، ان عبادتوں کو تحفے دے کر خدا خوش ہو جائے۔ ہمارے سامنے بہت حالات خراب ہیں، پورے ملک کے حالات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ اپنے عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور پھر خدا کو منانے کی ضرورت ہے۔ اپنے عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنی خدا کو منانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آدمی جو کر سکتا ہے، جو بن پڑ سکتا ہے وہ کر لے، اور پھر اپنی حقیر سی کاوشوں کو لگا دے، اور جو کچھ کر سکتا ہے وہ اپنے آپ کو جو اس کے اندر مصروف رکھے۔
وہ وقت نہیں اب ہمارے پاس. ہر آنے والا دن ایک نئے فتنے کے ساتھ آتا ہے. ہر گھڑی ایک فتنے کو لے کر تیار کھڑی ہے. وہ فتنے اب جو دور دور تھے اب انسانوں کے دلوں کو دستک دے رہے ہیں. وہ فتنے جو دور تھے وہ منبروں کو پہنچ گئے. وہ فتنے جو کہیں دفن تھے وہ ہمارے بستروں بلکہ ہماری خوابگاہوں پر آ گئے. حالات ایسے بدل رہے ہیں. اس لیے نوجوانوں سے بھی بزرگوں سے بھی گزارش ہے پورے ملک کے لیے دعا کرے, اہل فلسطین کے لیے, اہل غزہ کے لیے دعا کرے, مسلمانوں کے لیے دعا کرے. بالخصوص تحفظ اوقاف کے سلسلے میں پوری دنیا کے اندر جو کوششیں ہو رہی ہیں, تحفظ اوقاف کے سلسلے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں پورے ہندوستان کے اندر, علماء جو محنتیں کر رہے ہیں ہم ان کے لیے دعائیں کریں. اللہ پاک ملک کے اندر جو ہے سالمیت کو برقرار رکھے. مدارس کی, مکاتب کی, مساجد کی, خانقاہوں کی, ملت کی تنظیم تنظیموں کی, دعوت و تبلیغ کی, دینی مراکز کی, اللہ سب کی حفاظت کریں, سب کی حفاظت کریں. یہی ہماری حفاظت کے قلعے ہیں اور یہیں سے ہمارا دین زندہ ہوتا ہے, یہیں سے ہماری زندگیوں میں دین آتا ہے, یہیں سے ہمارے دین کے پودے پھوٹتے ہیں اور یہیں سے ہمارے راستے بنتے ہیں اور یہیں سے ہماری آخرت سنورتی ہے. اس لیے خاص طور سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کریں پورے ملک کے اندر اللہ پاک امن شانتی کا فیصلہ فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں. کوئی مہمان جماعت ہے تو ان سے کرا لیں.